بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مثالی تاجر۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج کل پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تاجروں نے پیدا کیا ہوا ہے، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، سارے مافیاز ہیں۔ تو یہ یوم نظامی آج ہمیں کون سے مثالی تاجر کی بات کرنے لگا ہے؟ تو یہ آپ جو جانتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، اور ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اور یہ کتاب سب سے بڑا میرا دنیا میں اعزاز ہے اللہ کی طرف سے جو مجھے ملا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو اس میں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا تھا مثالی تاجر کے عنوان سے۔ تو وہ میں نے اس میں یہ تحریر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم سب مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ایک زبردست رول ماڈل انہوں نے ایک تاجر کی حیثیت سے دیا تھا۔ تو وہ مکے میں آپ سب جانتے ہیں کہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آج آپ دیکھیں جو ہمارے تاجر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ دوائیاں بنانے والے، بیچنے والے، شوگر والے، آٹے والے، یا دوسرے سیمنٹ والے، یا دوسرے، خدا کی قسم کوئی بھی اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا، نہ سیرت پہ عمل کر رہا ہے، نہ وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، اور لوگ بے یار و مددگار۔ خدا کے واسطے دیکھو، جس پر آپ ایمان لائے ہو، جس ہستی پر، اس کا کردار تو دیکھو، شاید آپ کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو جائے کہ وہ اس طرح انہوں نے تجارت کی کہ وہ پورے عالم عرب میں مشہور ہو گئے تھے، اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ وعدہ جو کرتے تھے پورا کرتے تھے، وہ جو چیز بیچتے تھے اس کو کم نہیں تولتے تھے، یا اس میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے، اس میں مال میں وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیز اگر خراب ہے تو اس کو پا کے بیچ دیا، اس طرح نہیں وہ کرتے تھے۔ تو اتنے مشہور ہو گئے کہ وہاں پر جو امیر ترین اپنا خاتون تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ان کی اس صداقت اور دیانت سے متاثر ہو کر ان سے شادی کر لی۔ زبردست ایک ماڈل تجارت کا پیش کیا، یہاں تک کہ وہ کاروبار میں شریک کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کچھ اصول مقرر کیے ہوئے تھے، جس پر انہوں نے عمل کر کے ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا، اور ایک کامیاب تاجر بن گئے وہ۔ اس میں یہ تھا کہ صاف اور کھری بات کرتے تھے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اعتماد ہوتا تھا، اور اعتماد تب پیدا ہوتا ہے جب اندر نیت صاف ہو اور مال صحیح ہو، اس میں کوئی ایسا شک شبہ نہ ہو، پھر وہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو لہجہ بڑا پر اعتماد ہوتا تھا، معلومات جو چیزوں کے بارے میں وہ درست دیتے تھے۔ عام طور پر لوگ قسمیں کھا کے بیچتے تھے، وہ قسم نہیں کھاتے تھے، سود نہیں لیتے تھے، سود والی تجارت کبھی نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں۔ پھر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جو وعدہ ہے کہ بھائی میں کل آپ کو یہ مال دے دوں گا، تو وہ دیتے تھے مال۔ پھر اس وقت یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی میں تو نہیں لا سکا مال۔ اسی طرح ایک تاجر سے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ تاجر جو ہے وہ گفتگو کو نامکمل چھوڑ کے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں، میں ابھی آیا۔ تو وہ گیا تو بھول گیا۔ اب وہ حدیث کے مطابق وہ 3 دن وہاں پر بیٹھے رہے انتظار میں۔ 3 دن کے بعد اس کو خیال آیا تاجر کو، میں نے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا میں آتا ہوں۔ تو وہ گیا تو وہ واقعی اس نے حیران ہو گیا دیکھ کے، حیران، وہ وہاں پر تھے موجود، اور دیکھیں کہ اور کوئی ہوتا تو وہ کوئی برا مناتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھی نہیں منایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وعدہ انہوں نے پورا کرتے تھے، تو اس سے ان کے شہرت وہاں پھیل گئی پورے مکے میں کہ دیکھیں یہ دیانتدار بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مثالی بندہ تاجر بن سکتا ہے۔ یہ اصول جو ہیں
انہوں نے پورے کیے۔ اب قرآن میں واضح آیات ہیں، یہ جو تاجر ہیں آج کے ذخیرہ اندوز اور دوسرے جو ہیں، ان کو یہ قرآن تو پڑھو اردو میں ترجمے کے ساتھ، تم کر کیا رہے ہو؟ یہ سب کچھ دنیا کا تو ادھر ہی پڑا رہے گا، آخرت میں تو آپ کی تو نیکی ہی کام آئیں گی۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ پیمانہ پورا بھرا کرو، نقصان نہ کیا کرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا تجارت میں جو کوئی کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں، تاجر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، دنیا میں انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، جو آج پاکستان میں موجود ہے۔ آج ایک چیز لے کے آتے ہیں، کل جاتے ہیں وہ قیمت بڑی ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو کس کے پیروکار ہیں؟ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں یا ہم سیرت کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ قرآن میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت شعیب کی جو قوم ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب اس لیے نازل کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ قوم جو تھی، اس لیے نازل نہیں کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یا حج نہیں کرتے تھے، یا عمرہ نہیں کرتے تھے، صرف اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق جس شخص نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب مدینہ میں اپنا تجارت کا ماڈل پیش کیا تو انہوں نے مڈل مین کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ یہ ایک اصول ہے تجارت کا، اسلامی اصول، کہ اس میں مڈل مین نہیں ہے کوئی بھی، اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں مڈل مین ہے۔ بنیاد ہی ہم نے ٹریڈ کی اور تجارت کی غلط رکھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال ڈائریکٹ منڈی میں آتا تھا، بکتا تھا، رستے میں کوئی نہیں کوئی اس کو لے سکتا تھا، کوئی مڈل مین نہیں تھا۔ اور عالمی معاشی ماہرین جو ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا پہلا کامیاب اکانومسٹ قرار دیا ہے، کہ پہلے وہ کامیاب اکانومسٹ تھے۔ میں کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بیان کروں گا جو وہاں پر معاشی جو صورتحال تھی ریاست مدینہ میں وہ کیا تھی، وہ میں کسی اور وقت کے لیے رکھتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والی مقرر کیے، گورنر مقرر کیے، ان کو کہا کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ تجارت نہیں کر سکتے، جو حکمران ہیں وہ عوام کے خادم ہیں، آپ نے رعایا کا خیال رکھنا ہے، آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم یہاں پر دیکھیں کہ حاکم بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں، مسلمانوں خدا کے واسطے سوچو، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم نے جانا تو قبر میں ہے نا اپنی اپنی، تو یہ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اور لگنا ہی ہے تو اپنے مولا کائنات، سرور کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین کے پیچھے لگو، دنیا میں بھی سرخ رو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخ رو ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اونٹ بیچ رہے تھے، تو ایک وہ کسی کام پہ چلے گئے، تو وہاں پر ان کا جو معاون تھا اس کو کہا کہ دیکھو جب کوئی اونٹ لینے آئے گا ان کو اتنے کے بیچنے ہیں، اور اس میں ایک لنگڑا اونٹ ہے، وہ بتانا ہے کہ یہ لنگڑا ہے۔ وہ جب آپ واپس آئے تو اونٹ بک چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا اپنے معاون سے، تم نے بتایا کہ لنگڑا ہے ایک اونٹ؟ اس نے کہا میں تو یا رسول اللہ بھول گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھاگے گئے تاکہ وہ میرے کوئی مل جائیں مجھے، تو میں ان کو کہوں کہ یار یہ اپنا لنگڑا اونٹ ہے تو اس کے پیسے کم تھے، تم نے زیادہ دیے، میں تمہیں پیسے کچھ واپس کر دوں، لیکن وہ نہیں ملے۔ بہرحال کوشش تو کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مثالی تاجر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو یہاں سکھ، چین، امن، سلامتی، رحمت، برکت یہاں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے، اور پاکستان کے یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کر دے، باشعور کر دے، کیونکہ میری نظر میں تو یہ سوئے ہوئے ہیں، جاگ ہی نہیں رہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ سیرت کو سمجھتے ہیں، نہ قائد اعظم کی جو زندگی ہے اس کو سمجھتے ہیں، نہ جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ تجارت کو سمجھتے ہیں، نہ معیشت کو سمجھتے ہیں، نہ کسی اور مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے جاگو، پاکستان جاگو تحریک کا بھی یہ مشن ہے کہ وہ جگا رہی ہے سارے لوگوں، پاکستان کے لوگوں کو، کہ جاگو، بیدار ہو جاؤ،
پورے انسان بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ باوقار انسانوں کی طرح، اشرف المخلوقات کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔